Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another beautiful episode of the Inside Scoop جہاں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے regarding geopolitical news, financial concepts, economics کے terms اور business کے بارے میں سب کچھ. آج کل کے دور میں فائنانس کی سمجھ ایک نیسیسٹی بن چکی ہے. اتنی ہائی انفلیشن ہوتی ہے جو آپ کی سیونگس کو کھا رہی ہوتی ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ. ریممبر the right day to invest and the best day to invest is always today. دیکھیں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پیسوں کو سیو کرنا چاہیے, لیکن آج کل کے دور میں انفلیشن جب 10% سے بھی اوپر ہے مزید, تو اگر ایوریج لیا جائے اوور the last 20 years اور اس 10% ایوریج انفلیشن کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ کی سیونگز ویلیو لوز کر رہی ہیں 10% سے. تو انویسٹمنٹ آج کی دنیا میں, آج کی زندگی میں ایک نیسیسٹی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہاں انویسٹ کر سکتا ہے. اتنے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے اور کہاں انویسٹ کروں. تو جہاں آدھا ملک ڈالر خریدنے میں لگا ہوا ہے, کمیٹی ڈالنے میں لگا ہوا ہے, انسائڈ اسکوپ آپ کے لیے لاتا ہے ساری انفارمیشن جہاں آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا. تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ کتنے ڈفرینٹ ٹائپس آف انویسٹمنٹس ہیں دنیا میں. سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ ہے جو کہ ایک بہت اسٹینڈرڈ انویسٹمنٹ ہے. یہ زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہے, بہت سلو ہے اور ان لیکوڈ ہے, مطلب کہ اس کو کیش میں کنورٹ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. پاکستان میں اس کا تھوڑا زیادہ کریز ہے, لیکن ان ریالٹی اس کے ریٹرنز اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتے اور انٹری بہت ہائی ہوتی ہے, رائٹ. تو بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, سب افورڈ بھی نہیں کر سکتے, اور اینڈ اٹس بیٹر ناٹ ٹو انویسٹ دین ٹو انویسٹ ان ایک بہت 2 نمبر فائل جو سوسائٹی میں جس کا کوئی ڈیولپر کوئی ہے اور ڈلیوری دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے. سیکنڈ چیز ہے کموڈیٹیز, جہاں آپ فزیکل یا ڈیجیٹل گولڈ, کروڈ آئل, سلور لے کے رکھتے ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ ایک اچھا ہیڈ ہے انفلیشن کے اگینسٹ. مطلب کہ انفلیشن سے پیسے سیف ہیں, مگر آپ کا پیسہ ایز سچ کوئی پیسے بنا رہا نہیں ہوگا ان ٹرمز آف ویلیو. تیسرا بانڈز ہے جو ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے, رائٹ. بانڈز, ٹی بلز, ٹی ایف سیز, یہ سارے ڈیٹ انسٹرومنٹس جو ایشو کیے جاتے ہیں بائی گورنمنٹس, بائی کمپنیز. یہ رسک فری ہوتے ہیں لیکن اگین ریٹرن بہت کم ہوتا ہے. پھر آتے ہیں آور فیوریٹ اینڈ آپ سب کا فیوریٹ ٹاپک وچ از اسٹاکس. یہ بیسکلی اٹس وین یو بائی اے اسٹاک یو بیکم اے پارٹ اونر اس کمپنی کا, ٹھیک ہے. یہ حالانکہ والیٹائل ہوتا ہے, ان کی پرائسز فلکچویٹ ضرور کرتی ہیں, لیکن یہ لیکوڈ ہے, مطلب کہ بہت آسانی سے کیش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ دوسرے ایسٹ کلاسز سے کمپیئر کرتے ہیں جیسے کہ پلاٹس, گولڈ ایٹسٹرا, ہائیسٹ ریٹرنز اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے. بانڈز میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ جارا سکوک ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں بائی اوپن اکاؤنٹ وتھ اے پی ایس ایکس رجسٹرڈ بروکریج ہاؤس, یا آپ بینکس کے تھرو لے سکتے ہیں. سیکنڈلی کموڈیٹیز آپ فزیکلی خرید سکتے ہیں وچ از اے کمبرسم پروسیس, لیکن آج کل اگر آپ اکاؤنٹ کھولیں ود پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو کوئی بھی ان کا رجسٹرڈ بروکریج ہاؤس ہے, اگین آپ گولڈ, سلور, کروڈ آئل, بہت سارے فوریکس اسپریڈز آن اے ویری ایکسپینسو اسپریڈ خرید سکتے ہیں فرام پی میکس. اور جب بات آتی ہے اسٹاکس کی, تو فار دیٹ ایز آئی سیڈ ٹو بفور یو اوپن این اکاؤنٹ ود اے پی ایس ایکس رجسٹرڈ بروکریج ہاؤس اور آپ شروع کرتے ہیں انویسٹنگ ان کمپنیز. ون پیس آف ایڈوائز آپ پلیز یاد رکھیے گا, انویسٹنگ اور ٹریڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں ٹو بی اے ٹریڈر, آپ اپنے پیسے لوز کریں گے, پھر آپ اسٹاک مارکیٹ کو بلیم نہ کیجیے گا, بلیم یور سیلف. پاکستان میں بہت بڑا ڈلیما ہے کہ لوگ اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنے پیسے لوز کرتے ہیں, پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ مارکیٹ مینیپولیٹڈ ہے. نو, ان ریالٹی بہت ہائی انٹریز لی ہوتی ہیں اور لو لیولس پہ سیل کرتے ہیں, رائٹ. مگر ہماری اسٹیٹسٹکس کچھ اور کہتی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک بہترین وینیو ہے فار انویسٹمنٹ, جہاں آپ کو ڈویڈینڈز بھی ملتے ہیں, کیپٹل گین بھی ملتا ہے. آپ بیسکلی پیسہ کماتے ہیں جب کمپنی کماتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں ان بائنگ شیئرز آف اینی آف دا بگیسٹ کمپنیز ان پاکستان, آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہولڈ کرتے ہیں تو شاید اتنا اٹریکٹیو نہ ہو, لیکن اگر آپ سالوں کے حساب سے سیو کریں تو جو پروفٹ وہ کمپنی کما رہی ہے تو آپ ڈائریکٹلی بینیفٹ کر رہے ہوں گے اس پروفٹ سے, اینڈ اس میں بہت سارا پیسہ ایز یو ول ریسیو ایز اے پروفٹ آن یور انویسٹمنٹ.
اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, so let's talk about where it is currently. Currently it is about between 200 and 500 points plus. This is about taken about 20 minutes ago, so we're not sure where the market is right now. Guys, find out market abhi kidhar hai. PSX کی ریلی کا جادو ابھی بھی چل رہا ہے. ٹیوزڈے کو we had such a beautiful day. I was talking to you guys, stunning day after the ceasefire got called. 6,000 points plus. Everyone was super excited. We're again running in دوڑ رہے ہیں toward another high. اب ہم وہ پازیٹیو مومنٹم کنٹینیو کر رہے ہیں. KSE 100 انڈیکس نے کل 515 پوائنٹس کا اضافہ لیا. 122,700 پوائنٹس پہ کلوز ہوئی. ٹریڈنگ سیشن میں مارکیٹ نے ایک پوائنٹ پر 123,250 کا انٹراڈے ہائی بھی ٹچ کیا, وچ از ہیوج. یہ ریلی لارجلی فیول ہوئی ہے انویسٹر آپٹیمزم سے, کیونکہ وہ سیز فائر اناؤنس ہوئی تھی. ٹیوزڈے کا جمپ جو 6,000 پوائنٹس کا تھا, سیکنڈ ہائیسٹ سنگل ڈے گین ان PSX ہسٹری. مارکیٹ پاز بھی ہو گئی تھی. گلوبل مارکیٹس میں بھی تھوڑا سکون نظر آیا ہے. آئل پرائسز ملٹی ویک لوز پہ ہیں. ایشین مارکیٹس موسٹلی اسٹیبل ہیں. روپی نے بھی تھوڑی فائٹ بیک کی ہے, 0.02% اپریشیٹ ہوا ہے اینڈ کلوزڈ ایٹ 283.72. والیوم تھوڑا ڈاؤن رہا, 749 ملین شیئرز ٹریڈڈ ورسز 804 ملین آن ٹیوزڈے. لیکن ورلڈ کال ٹیلیکام WTL ٹاپ اسپاٹ, 102 ملین شیئرز ٹریڈڈ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا فیوریٹ سٹا. پاک ریفائنری, سینرجی, PSX بھی تیزی میں تھے. بیسکلی ہم کنسالیڈیشن میں ہیں, لیکن ہماری کنسالیڈیشن از ایٹ اے پوائنٹ ویئر کیا کہتے ہیں, اٹ ہیز ریچڈ رینج جو پہلے سے بہت ہائی تھی. پہلے ہماری مارکیٹ کنسالیڈیٹ کرتی تھی بٹوین 110,000 118,000 پوائنٹس. اب کنسالیڈیٹ کر رہی ہے بٹوین 118 and 126,000 پوائنٹس. کیا خوبصورت بات ہے ویسے. لیٹس کم ٹوورڈ دی اکنامک نیوز. Economic news, business and finance section میں let's talk about talking about the growth. Power generation کا مئی 2025 کا ڈیٹا صرف نمبرز نہیں ہے, یہ پاکستان کی اکانومی کا ریوائول کا ایک کلیئر سائن ہے. جنریشن پہنچ گئی ہے 12,755 گیگا واٹس, اپریل سے 21% زیادہ. یہ صرف الیکٹریسٹی کا لوڈ نہیں ہے بلکہ انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹی کے بڑھنے کی ریفلیکشن بھی ہے. تو جب فیکٹریز, بزنسز, کمرشل زون زیادہ پاور کنزیوم کرتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن اور کنزمپشن دونوں بڑھ رہی ہیں, اور یہ اکانومی کے لیے پازیٹیو گروتھ انڈیکیٹر ہے. اینالسٹ نے بتایا کہ یہ 9 مہینے کا ہائیسٹ پاور جنریشن ہے, اور اس کے پیچھے کی ریزن ہے گورنمنٹ کا اسٹیپ ٹو ریڈیوس الیکٹریسٹی پرائسز. جب پاور سستی ہوتی ہے لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں, اسپیشلی انڈسٹریز جن کے لیے انرجی کاسٹ ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے. ساتھ ہی موسم بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. گرمی بڑھنے کی وجہ سے ریزیڈینشیل کمرشل کولنگ لوڈ بڑھ رہا ہے, اینڈ اس سے بہت اسٹرانگ کنٹریبیوشن آ رہی ہے جو سستی اور کلین انرجی ہے. کاسٹ وائز اکانومی کو ریلیف مل رہا ہے. الیکٹریسٹی بنانے کا خرچہ 22% نیچے آیا ہے, تو ₹7.8 پر کلو واٹ جو انفلیشنری پریشر کو کنٹرول میں رکھ رہا ہے. یہ ساری ڈیولپمنٹس دکھاتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی گریجولی ریباؤنڈ کر رہی ہے. ڈیمانڈ کا بڑھنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے بھی انکریجنگ ہے, کیونکہ ہائی انرجی یوسیج کا مطلب ہے کہ لوگ بزنسز اپنے بزنسز میں ایکٹیویٹی بڑھا رہے ہیں, اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو امپلائمنٹ, آؤٹ پٹ, GDP گروتھ سب بڑھتا ہے, رائٹ. تو پاکستان کے مائننگ سیکٹر کی بات کی جائے تو ہیوج ڈیولپمنٹ ان دا پیرک گولڈ کارپوریشن. انہوں نے جاپانیز کنسٹرکشن اکوپمنٹ مینوفیکچرر کوماٹسو کے ساتھ ایک $440 ملین کی اگریمنٹ فائنلائز کی ہے, اور کر رہے ہیں فار پرائمری مائننگ اکوپمنٹ سپلائی فار دا ریکو ٹیک کاپر گولڈ پروجیکٹ. یہ ڈیلیوریز 2026 میں سٹارٹ ہوں گی, اور یہ ڈیل کوماتسو کا پہلا میجر مائننگ اکوپمنٹ پلیسمنٹ ہوگا آؤٹ سائڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ایک مائل سٹون جو دونوں کمپنیز کی پارٹنرشپ اور مضبوط کرے گا. بیرک کے پریزیڈنٹ اور CEO مارک برسٹو کا کہنا ہے کہ ریکوڈیک پروجیکٹ صرف ایک مائن نہیں بلکہ پاکستان کے مائننگ فیوچر اور اکنامک گروتھ کے لیے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. کوماتسو اس ویژن کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک نئی اینٹی کوماتسو پاکستان مائننگ
माइनिंग SMC प्राइवेट लिमिटेड इस्टेब्लिश करेगा, प्लीज़ मेक इट पब्लिक लिमिटेड, जो रिकोडिक के लिए डेडिकेटेड सर्विस और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा। रिकोडिक के लिए कोमात्सू के इक्विपमेंट पैकेज बहुत इंप्रेसिव है, इंक्लूडिंग अल्ट्रा क्लास हॉल ट्रक्स, इलेक्ट्रिक रोप शवल्स, माइनिंग एक्सकवेटर्स, इलेक्ट्रिक व्हील लोडर्स। ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो इस प्रोजेक्ट को स्केल बढ़ाएगा, कम्प्लेक्सिटी को एफिशिएंटली हैंडल करेगा। ये प्रोजेक्ट एक माइनिंग वेंचर है, बल्कि इट्स नॉट जस्ट अ माइनिंग वेंचर, इट्स पाकिस्तान एसेंशियल इकोनॉमिक रिवाइवल सिंबल, राइट। इस डील का एक मेजर इम्पैक्ट होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। बैरिक और कोमात्सू की कोलैबोरेशन ने सिर्फ लोकल माइनिंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ इम्प्रूव होगा, बल्कि ये और भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। रिकोडिक को दुनिया के सबसे बड़े कॉपर गोल्ड माइंस में काउंट किया जा रहा है, और जब ये ऑपरेशनल होगा तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को $multi-billion का बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट अर्निंग्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स को स्टेबलाइज करेगा, और लोकल एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक सोर्स बनेगा, राइट। दिल बी हायरिंग पीपल फ्रॉम अराउंड द एरिया। और जो माइनिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, उनको भी इस प्रोजेक्ट से एक रिपल इफेक्ट मिलेगा। एवरीवन इन्वॉल्व्ड एंड नीडेड इज गोइंग टू बेनिफिट, वो सारी कंपनीज। ये डील एक और बात हाईलाइट करती है, पाकिस्तान अब ग्रेजुअली अपने नेचुरल रिसोर्सेज के पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है। जब ग्लोबल कॉर्पोरेशन जैसे कि बैरिक गोल्ड और कोमात्सू यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान इज सो मच अनटैप्ड पोटेंशियल। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइनिंग, ये हम रीशेप कर रहे हैं पूरे मुल्क की इकोनॉमिक लैंडस्केप और एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल बना रहे हैं। इन शॉर्ट, रिकोडिक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनने वाला है। एंड एज ऑलवेज वी ट्राई टू गिव यू वैल्यू एंड वी ट्राई टू इन्वाइट एक्सपर्ट्स टू कम टॉक टू यू। तो इतनी देर में while we're waiting for our guest to join us, we'll just take a very short break. So grab your nashta, your coffee, your chai, whatever, get comfortable. We're going to have another very interesting conversation with someone who is a very relevant financial mind in Pakistan. तो कहीं नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashhad Khan. We'll be right back after a very short break. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले वी लेट यू नो कि वंस वी कम बैक वी विल वंस अगेन हैव एक ऐसे शख्स विद अस जो हमारी कैपिटल मार्केट्स और हमारी फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हैं और रह चुके हैं। ही इज़ एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड ऑल्सो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ IT सिंध। वी हैव विद अस मिस्टर जाहिद हुसैन। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारा रिकोडिक प्रोजेक्ट है, वाइल द स्टेक्स आर 50% ओन करती है बैरिक गोल्ड और 50% पाकिस्तान और हमारी यहाँ की कंपनीज की जो भी और गवर्नमेंट की डिविजन्स हैं, राइट। क्रिटिक्स ने वार्न किया है कि मेजर फॉरेन कंट्रोल लिमिट कर सकता है हमारी लोकल बेनिफिट्स को, क्योंकि पिछले हमारी हिस्टोरिकली भी लीगल डिस्प्यूट्स रह चुकी हैं, आर्बिट्रेशन पेनल्टीज़ nearly $6 बिलियन की और मिनिमल कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो कोमात्सू और सऊदी इन्वेस्टमेंट के साथ जो आ रही हैं हमारी तरफ, हम क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हैं फॉरेन एंटिटीज़ को और अपनी सॉवरेनिटी रिस्क कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग और लोकल एम्प्लॉयमेंट क्या इस चीज़ से थ्रेटन होगी, और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि हम हमेशा अपने गवर्नमेंट या अपने इदारों के बारे में शक व शुबे का शिकार रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई रिकोडिक बेच दिया है पाकिस्तान के मुफादात के ऊपर, कोई उसमें कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया है, या बलूचिस्तान के मुफादात पे कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है, या सऊदी इन्वेस्टमेंट की तो रिकोडिक की जो इस वक्त जो पार्टी है बैरिक गोल्ड, उसको कोई प्रॉब्लम होगी। असल में रिकोडिक एक बहुत बड़ा इलाका है और उसमें जो बैरिक गोल्ड है उन्होंने भी जो वहाँ पे सबसे पहली जो बात है और जो एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं वो ये है कि पहले वहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, वहाँ पे सड़कें बनाएंगे, वहाँ पानी लाएंगे पीने का, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन और ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे ये जो CSR एक्टिविटीज़ हैं वहाँ के इलाके के लोगों को खुशहाली भी मिलेगी और वहाँ पे पीस भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो एज सच पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें कोई नुकसान नहीं है।
پاکستان کو بینیفٹ ہے اور وہاں سے ڈالرز میں انکم آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو دوسرے انویسٹرز آئیں گے تو یہ ایک رول ماڈل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے ہمیں یہ جو ہے کانسپریسی تھیوریز سے نکلنا چاہیے اور اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. اور یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کسی نے راتوں رات بیٹھ کے کنسیو کر لیا، کک بیک لے لی اور ایگریمنٹ کر لیا. یہ اس میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ نہ کوئی مائنز ہو رہی ہے، نہ منرلز ہو رہی ہیں، نہ ڈسکوریز پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. دنیا میں یہ سب جگہ ہو رہی ہیں اور اس کی بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ہی اس قسم کے ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں. اور انٹرنیشنلی یہ سارے ویل ایکنالج ہوتے ہیں. اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قسم کی کوئی میل پریکٹس ہے. موسٹ ڈیفینیٹلی، تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر. سو نیپرا نے اگلے فسکل ایئر کے لیے بجلی بیس ٹیرف کو 1.49 روپیز پر یونٹ کم کر کے دیو اسینشلی ریڈیوسڈ 4.2% کا ریلیف ملا ہے، رائٹ؟ تو ہم کانسٹنٹلی بات کرتے ہیں کہ بزنسز اسپیشلی جو ریلائی کرتی ہیں انرجی کے لیے، اسپیشلی نیشنل گریڈ پہ، رائٹ، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کمپیریٹیو پرائسز پہ لوکلی بھی سیل کرنا اور کمپیریٹیو ایکسپورٹس پروڈیوس کرنا بیکاز آف ایکسپینسو بجلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ریلیف کی وجہ سے ایکچولی ہمارے بزنس سیکٹر کو ہیلپ ہوگی، ان کو بوسٹ ملے گا اور ایکسپورٹس بڑھ پائیں گے؟ جی، انفیکٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پوری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں ایکسپورٹس بھی شامل ہیں، لوکل بزنسز بھی شامل ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں. اس وقت ہماری جو بجلی کی قیمت ہے وہ 13-14 سینٹ کے قریب ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بجلی ہے وہ 9 سینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش میں کوئی 6 سینٹ کے قریب ہے. اسی طریقے سے سری لنکا ہے، انڈیا ہے، کہیں 6 ہے، کہیں 7 ہے، کہیں 8 ہے، 9 تو کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 9 سینٹ بھی ہو تو پاکستانی ایکسپورٹس سروائیو کر سکتی ہیں اور کمپٹیٹیو ہو سکتی ہیں. تو یہ تقریباً 1 سوا سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو ریڈیوس کیا جائے گا، اور گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. ایف پی سی سی آئی نے بھی ہمارے اس میں کافی رول ادا کیا اور بڑا اگریسو رول ادا کیا، اور نتیجے میں یہ 16 سینٹ سے 13 سینٹ پہ قیمتیں آئی ہیں. اب اس کو فردر 4 سینٹ کا مطلب ہے کہ 12 روپے اراؤنڈ اس کا ریٹ مزید کم ہونا چاہیے. یہ اگر تھا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو اس وقت جو ہمارا کرنٹ ایئر ہے، جو جا رہا ہے جو سال، اس میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی 28 ارب ڈالر کا ہے. اور وہ 28 ارب ڈالر کو سبسائڈ جو کیا ہے وہ فارن ریمیٹنسز نے کیا ہے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 38 بلین ڈالر رہی. اگر خدا نہ خواستہ وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی تو پھر یہ ہم 28 ارب ڈالر کا بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا. اگر ٹریڈیشنلی دیکھیں تو 30 ارب ڈالر کی ہماری فارن ریمیٹنس ہوتی ہیں، بالکل. تو اگر وہ ہوتی تو بھی ہم پرابلم کا شکار. تو یہ تو 8 ارب ڈالر میں ایکسیس آ گئے فارن ریمیٹنس میں، تو ہمارا گزارا ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اپنے پیروں پہ کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب دیر آر سرٹن مینی ادر تھنگس، لیکن جو میجر اس میں جو چیز اس کو ہمیں جو ہاریزونٹلی ہماری انڈسٹری کو برباد کر رہی ہے وہ بجلی کی قیمتیں اور مارک اپ کی پرائسز ہیں. تو ایک تو ہمیں مارک اپ کو ریڈیوس کرنا ہوگا، دوسرا ہمیں بجلی کی قیمتوں کو ریشنل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کو بھی کسی حد تک ہمیں صحیح قیمت کے اوپر لانا ہوگا. تو آپ کی انڈسٹری بوسٹ کرے گی، پھر روزگار بھی ملے گا. اس وقت جو خطے غربت سے نیچے لوگ ہیں غالباً کوئی 40-45% ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم انہیں بھی روزگار، اچھے روزگار سکیں گے. اور پاکستان کی جو اکانومی اس وقت اسٹیگننٹ ہے، تقریباً 2.7 پہ تھی، اور اگلے سال گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو 4.2 پہ لائیں گے، اور بعض لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کوئی بھی فگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کی اکانومی کو اگر سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، سیلف ریلائنٹ ہونا ہے، تو اس کے لیے کم از کم ہمیں جو جی ڈی پی ہے ہماری 6% ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جتنی ہم بزنس ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کریں گے اور ان کو بڑھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہی ہماری جو ٹوٹل اکانومی ہے جو 412 ارب ڈالر کی ہے، تو اس کو ہم 500، 600، 700 ارب ڈالر پہ لے جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے ریونیو بھی بڑھیں گے. اس وقت ہم ایک ڈائلما میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں 50 ارب ڈالر کے ریونیو یعنی 14,300 ارب کا جو اس دفعہ ٹارگٹ ہے وہ اراؤنڈ 50 ارب ڈالر بنتا ہے. تو 50 ارب ڈالر کے ریونیو جو ہیں وہ ہمیں کلیکٹ کرنے ہیں اگلے سال،
اور اکانومی کو بھی 400 سے 600 700 ارب ڈالر پہ لے کے جانا ہے. تو ہم اپنے 50 ارب ڈالر کے ریونیو کے لیے جو اکانومی کی جو گروتھ ہے جو ہمیں 400 سے 600 پہ لے کے جانی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو ان دونوں میں ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہوگا, ایک توازن رکھنا ہوگا تاکہ ہماری جو 50 ارب ڈالر کے ریونیو کے لیے ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. ڈیفینیٹلی, تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر. تو ہمارے انویسٹرس کے لیے ایک آپشن جو ہے فوریکس اور کموڈیٹیز کے لیے ٹریڈ کرنے کے لیے جو بہت پاپولیرٹی رکھتا ہے پاکستان میں, وچ از فوریکس اینڈ کموڈیٹی ٹریڈ, اس کا صرف ایک ہی وینیو ہے وچ از پی میکس, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. وہاں کے جو فوریکس اسپریڈز ہیں. سوری, آپ کی آواز مجھے بڑی سلو آ رہی ہے. سوری سر, کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی, تو میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے جو آپ کے لوکل ٹریڈرز ہیں رائٹ, وہ شوق رکھتے ہیں فوریکس اور کموڈیٹی ٹریڈنگ کا, لیکن ہمارا لیگل وینیو اور ریگولیٹڈ وینیو صرف ایک ہے وچ از پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. وہاں جو فوریکس, گولڈ, کروڈ آئل کے جو اسپریڈز ملتے ہیں وہ بہت ہائی ہیں, اینڈ ہمارے جو لوکل ٹریڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پی میکس میں اس لیے نہیں انویسٹ کرنا چاہتے اور وہاں ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے بیکاز دا اسپریڈز آر ویری انفیئر کمپیئر ٹو آپ کے انٹرنیشنل سی ایف ڈی بروکرز. اب اس میں رسک کیا آتا ہے کہ ہمارے 30 ملین کرپٹو فوریکس کموڈیٹی اکاؤنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی موجود ہیں رائٹ. دا ریزن بینگ کہ وہاں اسپریڈ زیادہ فیئر ملتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ کمپنیز پاکستان میں ریگولیٹڈ نہیں ہیں, پیپل ہیو دا رسک آف لوزنگ اپنا 100% کیپٹل اینڈ جسٹ گیٹنگ دیئر اکاؤنٹ بلاکڈ. تو پی میکس بیکاز ان کی ایک منوپلی ہے ان پاکستان, دے ڈو ناٹ, اینڈ بیکاز ہماری انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی کوئی ریگولیٹوری فریم ورک نہیں ہے, دے ڈو ناٹ لیٹ انٹرنیشنل بروکرز انٹر. تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو برج دس گیپ؟ بیکاز دیکھیں ایک چیز پہلے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, لوگ انلیگل ٹریڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم انکریج کریں کہ انٹرنیشنل بروکرز آئیں, کوئی سسٹم بنائیں ٹو ریگولیٹ دیٹ, تو وہ ہمارے انویسٹرز کو زیادہ سیف رکھے گا؟ جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمیں اس کا ریگولیٹری فریم ورک بنانا چاہیے, اور غالباً پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے, اور کرپٹو کرنسی کے لیے جو ہمارا اس میں بزنس کے لیے اس میں ایک ریگولیٹری باڈی بھی قائم کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, مگر اس میں جس تیزی سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو فینومناز ہیں اور فنڈامنٹلز ہیں تو اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, بلکہ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس میں بگنر ہیں یا بیبی سٹیپس کے ساتھ آگے چل رہے ہیں, جبکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس میں ہمارا جو یوتھ ہے اور ہمارا جو بزنس مین ہے, ہمارا جو ٹریڈر ہے, میں اپنا رول بڑے اچھے طریقے سے پلے کر سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اوپننگ دیں, اور جتنی بھی دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے ہمیں فالوور بننے کی بجائے اس میں ہمیں لیڈر بننا چاہیے. جیسے آپ دیکھ لیں ہماری جو اس وقت آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں آلدو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فالوور, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو سیلولر انڈسٹری ہے اس میں بھی ہم لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں, اور ابھی ہم نے بھارت جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس میں لیڈر کا رول ادا کیا ہے. تو ہم بہت سارے شعبوں میں ہمارے اندر بڑی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹیز ہیں, ہمیں اس میں لیڈرشپ رول میں آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس یہ جو یوتھ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اس طرح کے سارے جدید کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم آئی ٹی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایپ جتنی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے, ہمارے بچوں کو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے, تو ہمارے بچے جو ہیں اس میں رول ادا کر سکتے ہیں. اور یہ سارے, میں بہرحال بات یہ آپ کی بات کو میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس اس کا انفراسٹرکچر اور مین پاور بھی ماشاءاللہ اویلیبل ہے. ڈیفینیٹلی سر. تو ابھی ریسنٹلی جب یو ایس کہہ رہی ہوں, اسرائیل اور ایران کی سیز فائر جب ڈکلیئر ہوئی تھی تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو اپروول دے دیا ہے ٹو سیل آئل ٹو چائنا. اب ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں گرے اکانومی میں ایڈیشن دیتی ہیں رائٹ. ون آف دیز تھنگز از بلیک مارکیٹ میں آئل کی بائنگ اینڈ سیلنگ. تو اگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں چائنا کو آفیشیل اپروول مل جائے فرام دی یو ایس ٹو بائی آئل فرام چائنا, کہ پاکستان پہ اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ ہماری شاید بلیک مارکیٹ میں جو آئل ٹریڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی, اس سے ہماری گرے اکانومی کم ہو جائے گی. ڈو یو تھنک اس سے زیادہ اثر پڑے گا ہمارے ملک پہ؟
देखिए ये एक मिथ है ग्रे इकोनॉमी वाली, अपना विज ऑयल के हवाले से। Okay. इस वक्त लोगों का कहना ये अराउंड 20% के करीब हमारा जो ऑयल है वो ईरानी बॉर्डर के थ्रू आ रहा है और वो ग्रे इकोनॉमी में है। Okay. और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा चंक है। पेट्रोलियम लेवी भी हमें मिलती है, उसके ऊपर दूसरे टैक्सेस भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मसला एक है इसमें जो बड़ा जेन्युइन है कि ये बॉर्डर ट्रेड की वजह से बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ से रोजगार मिलता है, कि ईरानी बॉर्डर से जो ऑयल आता है तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब जाहिर है कि हम लोगों ने उनको ऑयल यानी उनको बिजनेस से और कारोबार से महरूम तो अब नहीं कर सकते। जहाँ Definitely. तक अब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ताल्लुक है, अब मैं ये समझता हूँ कि अब जो ईरान के साथ उनका जो एक बड़ा तनाज़ा था कि वो उसका एटमी प्रोग्राम, और अब अमेरिका खुद कह रहा है कि हमने उसको तबाह कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो बीच में बोन ऑफ कंटेंशन थी वो खत्म हो गई है। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि अब ईरान चाहे तो तेल बेच सकता है। तो अब उसके ऊपर से मैं समझता हूँ कि पाबंदियां भी हट जाएंगी, और ईरान को मेरा मशवरा ये है कि वो इन चीज़ों से निकले और अपने अवाम से पाबंदियां ख़त्म करवाए और खुलकर सामने आए, इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा ले। और उसके नतीजे में पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ईरान खुल के ट्रेड कर सकेगा, दुनिया में अपना रोल अदा करेगा, तो पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईरान को बेच सकता है। इससे पाकिस्तान का फ़ायदा। इस वक्त देखें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई प्रॉपर बिजनेस चैनल नहीं है, पेमेंट के चैनल्स अवेलेबल नहीं है, बैंकों के थ्रू हम कारोबार ईरान के साथ नहीं कर सकते। इस वक्त ईरान के साथ जो हम कारोबार कर सकते हैं या तो वो इनफॉर्मल है, या फिर अगर फॉर्मल करें तो वो है बार्टर ट्रेड है। अब बार्टर ट्रेड के अपने मसाइल हैं, तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि रेगुलर ट्रेड ईरान के साथ ओपन हो। और उसके लिए अब ईरान का जो बीच में जो बहुत बड़ा मसला था, खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुताबिक वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो गई है जो बीच में एक हिच थी। तो लिहाजा अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ईरान भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो, तो उससे यकीनन पाकिस्तान को भी अपने शेयर के मुताबिक अपना हिस्सा उसको मिल सकता है। और जो बलूचिस्तान के जो हमारे अवाम है जो ईरानी पट्टी के साथ बॉर्डर ट्रेड है, तकरीबन 7 बॉर्डर्स हैं जो ईरान के साथ हमारे लगते हैं, तो वहाँ के लोगों को बेबहा इससे फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। Definitely. Thank you so much for that very insightful reply, sir. So, जैसे अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग बहुत लेवल्स पे हो रही है, राइट? लेकिन वो हो रही है डीरेगुलेटेड एक्सचेंजेस पे। एंड तो एक तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे इन्वेस्टर्स भी अनसेफ हैं, लेकिन अनदर थिंग इज़ कि हमारी स्टॉक मार्केट इतनी लो मल्टीपल्स पे ट्रेड करती है। इट्स जेन्युइनली कंपनीज आर अवेलेबल फॉर वेरी चीप। क्यों ऐसा है कि हमारे मुल्क में एस्टिमेटेड 30 मिलियन डीरेगुलेटेड एक्सचेंजेस पे इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी, लेकिन हमारी अपनी जो रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट है वहाँ सिर्फ 3 लाख UINs हैं। देखिए पाकिस्तान में चूंकि इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से हमारी जो एक्चुअल पोटेंशियल है और जो एक्चुअल हमारा इकॉनमी का मसल है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, ना स्टॉक एक्सचेंज में होता है और ना फॉर्मल बिजनेसेस में होता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कंप्रोमाइज होता है। तो इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइज कर दें, रादर के हम लोगों के ऊपर छापे मारें, उनको अरेस्ट करें, उनको पकड़ें, कोर्सिव मेजर्स लें। उसकी बजाय हमने ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपनी इकॉनमी को खोलें, लोगों को काम करने का मौका फराहम करें, और सिंपली ये करें कि हर खरीदो फरोख्त लेन देन जो भी है वो डिजिटल होना चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाए और उसके मुताबिक उनको टैक्स मिले, ऑटोमेटिकली मिले, और ऑटोमेटेड इकॉनमी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने कहा कि जी 30 मिलियन और 3 मिलियन का जो इन बिटवीन जो गैप है, तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, और हमारे लोग जो हैं वो फिर बिला खौफ। अभी देखें, अभी तो लोगों को खतरा होता है FBR के हुकाम का, ऑफिसर्स का, कि जी हम कहीं पकड़े ना जाएं, और जायज़ नाजायज़ हर किस्म का बंदा पकड़ा जाता है, तो इसलिए लोग फिर उससे घबराते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को खोलें और रेवेन्यू ऑटोमेटिक करें, ताकि लोगों को, गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली रेवेन्यू मिले और इस तरीके से लोग भी अपना कारोबार कर सकें।
تھینک یو سر. سو ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ یو ایس پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، لیکن ابھی بھی ہم صرف $5 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اندر پیس آف انفارمیشن وی ہیو اس کے ہمارے فائنانس منسٹر ٹیکنیکل لیول پہ ریسپروکل ٹیرفس کے لیے فائنل نیگوسیشنز میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹس کو کوئی بوسٹ ملے گا؟ بیکاز اگین دا مین ایشو از کہ ہمارے ایکسپورٹس انکمپیٹیو ہیں بیکاز آف ہماری ویری ایکسپینسو بجلی. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو مینیج دس؟ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنے ایکسپورٹس کو؟ یہ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے امریکہ کہ جس میں ٹریڈ بیلنس پاکستان کی فیور میں ہے. ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی $7.5 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے، جس میں ہم انہیں کوئی $5.5 ارب کی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور $2.25 ارب کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. تو اب جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا اور کچھ پابندیاں بھی لگی تھیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ ختم ہو. تو وہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جیسے جس پہ آپ تو جو دلائی کہ ہم اپنی فردر اس کو ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں مائنز اینڈ منرل جو ہے وہ سر فہرست ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اور امریکہ کے مفادات ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. تو مائنز اینڈ منرل جو ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس پلیسر گولڈ بھی ہے، ہمارے پاس ریئر ارتھ بھی ہے، جو دنیا میں بڑی نایاب چیزیں ہیں، تو وہ ہم امریکہ کو آفر کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دی نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہم امریکہ کو سیمنٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، سریا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سیمنٹ بنانے کے اتنے لوازمات ہیں یا اتنے را مٹیریل اویلیبل ہیں کہ ہم پوری دنیا کو سیمنٹ سپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل تقریباً 1,000 ارب روپے کا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہمارے یہاں آفٹر کلٹیویشن ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ہم اگر پلانٹس وغیرہ اپنے پاس لگا لیں، اس کو ریفریجریٹڈ سسٹم اپنا بنا لیں، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور کل بلکہ ہارون اختر خان صاحب نے اس کے اوپر ایک میٹنگ بھی لی ہے اسلام آباد میں، اور وہ کراچی میں ریفریجریٹڈ اسٹوریج کا بھی ارینجمنٹ ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بھی جائیں گے. دوسری میں نے بھی آپ سے سیمنٹ کی بات کی. سریے کی ہماری جو صنعت ہے وہ بھی 20-30% پہ کام کر رہی ہے. اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو ریموو کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی فل اسٹرینتھ کے اوپر کام کر سکیں. اسی طریقے سے رائس ہے ہمارے پاس، رائس ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آئی ٹی ہے. آئی ٹی میں امریکہ میں سمندر ہے اتنا بڑا کہ آپ جتنی مرضی آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک ٹریڈ بیلنس کا تعلق ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کا ٹریڈ بیلنس ہماری فیور میں پہلے ہی ہے، تو مزید ہوگا یہ چیزیں ایکسپورٹ کرنے سے. تو ہم ان سے سویابین آئل امپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ڈیفینس آئٹمز بھی ہیں، اور اسی طرح سائبر سیکیورٹی کے آئٹمز ہیں جو ہم امریکہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو موجودہ جو سچویشن ہے جس میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا زبردست سواگت کیا ہے اور ان کے لیے یہ کہا ہے کہ ہی از اے ونڈرفل مین. تو اس چیز سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ پاکستانی قوم کی اس وقت پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو شکست دیا اور اپنے آپ کو منوایا ہے، پوری دنیا میں ایک امن کے پیغمبر کے طور پہ بھی اپنے آپ کو منوایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہت امپروو کر رہی ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں لینا چاہیے اور اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرابلمز ہیں، جو انڈسٹری کو پرابلمز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے فل اسٹرینتھ شو نہیں کر پا رہی، تو ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے. اور وہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو ہم ٹھیک نہ کر سکیں، یا ہمارے پاس اس کے وسائل نہ ہوں، ریسورسز نہ ہو، یا ہمارے پاس اس میں عزم کی کمی ہو. یہ ساری چیزیں ہیں اویلیبل، اور گورنمنٹ اس میں SIFC کے ذریعے بھی کام کر رہی ہے اور کافی فعال کام کر رہی ہے. ہم بھی FPCCI بھی ان کے ساتھ انوالو ہیں. تو آئی تھنک اٹ ول yield better results in near future. Well, thank you so much. آپ نے اتنی اچھی انسائٹ دی ہمیں زاہد صاحب. I really appreciate you taking the time out to be with us. Thank you so much once again. And with that, we have been brought to an end of our show. I hope you guys enjoyed that conversation جتنا میں نے enjoy کیا. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے to bring you people in the markets جن کی بہت knowledge ہے، جن کی بہت عزت ہے، جن کا بہت experience ہے، جو especially explain کر سکتے ہیں ایک long run پہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے ہمارے ملک کو افیکٹ کرتی ہیں. I'll see you guys tomorrow morning. Till then, take care. خدا حافظ.